سب موت سے بے خبر ہو کے بیٹھے ہیں. ارے موت آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں پتہ ہے موت کب آ جائے گی. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب تھوڑی دیر اٹھتے یہاں سے موت آ گئی. ابھی ہم مسجد میں تھے، سجدے میں موت آ گئی. ابھی ہم ممبر پر بیٹھے تو موت آ گئی. ابھی ہم نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو موت آ گئی. پتہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون كل نفس ذائقة الموت. اللہ نے فرما دیا، صاف صاف کہہ دیا، میں جس سیکنڈ میں چاہوں اس سیکنڈ میں آپ کی روح نکلوا سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں، آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں. وہ میرا اختیار ہے. میں نے بتایا بس تمہیں میری آخرت کی تیاری کی جائے، مجھے یاد کیا جائے، میرے احکام کو بجا لایا جائے. آج مسلمان ہر ایک کام میں ملوث ہے، پر اپنے اللہ کو یاد کرنے میں کوئی ملوث نہیں ہوتا. کون سی طرف جا رہا ہے مسلمان؟ کس دور کی طرف جانا چاہتا ہے مسلمان؟ کس دور کی طرف کس دور کی طرف جا رہا ہے مسلمان؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آج ہم نے اپنے اللہ سے اتنی غفلت اختیار کی ہے، اتنی بے حرصی اختیار کی ہے. اللہ سے ہم اپنی رغبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، ساری دنیا کے اندر اعلان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور ساری جگہ ڈنکا جو بجے گا، میری توحید کا ڈنکا بجے گا. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم اللہ کی توحید سے انکار کریں گے، اللہ کے احکام چھوڑ دیں گے، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا کام نہیں کرنا چاہتے، تم میرے بندے نہیں بننا چاہتے، میں دوسری قوم کو اختیار دوں گا، میں دوسری قوم کو ہدایت دوں گا. اور دوسری قوم کو دیکھیں گے میرے کام کس طریقے سے تیار کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ نمازی بھی بنتے ہیں، وہ پرہیزگار بھی بنتے ہیں، متقی بھی بنتے ہیں. اللہ اپنے کام دوسری قوم سے لینا شروع کر دیتا ہے. جب ہم مسلمان اللہ کے کام کو چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوسری قوم سے کام لینا شروع کر دے گا. آپ اور ہم کو خیال، احساس، کم طریقہ ہم بھی شکار نہیں ہوتے کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے. پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں، کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کتنا ناراض ہے. اب پتہ کیسے چلے گا؟ مسلمان سوچتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا. ارے پتہ ایسا چلے گا، اللہ نے تجھ سے نماز کی دولت چھین لی، اللہ نے تجھے اپنے دربار میں بلانا چھوڑ دیا، اللہ نے تجھے اپنے سامنے حاضر کرنا چھوڑ دیا. اللہ نے جب اعلان کراتا ہے مؤذن سے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تجھے اس صدا سننی چھوڑ دی. جب وہ صدا تیرے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو اس راستے سے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. تو میرے عزیزو، اس سے زیادہ ناراضگی اللہ کی کیا ناراضگی ہوگی؟ ہمارے لیے اس سے زیادہ ناراضگی کیا ہوگی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم فجر نہیں پڑھتے، ہم ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، عشاء نہیں پڑھتے. صرف فقط جمعے کے دن ہم مسلمان دکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی مسجد ہے، کوئی بستیوں میں مسجد بسی ہوئی ہے. ہر ایک مسلمان سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے. کیا ہر دن اللہ نہیں یہ دکھتا کہ ہر دن اللہ اپنے احکام میں بندوں کو کھلانا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا ہر دن اللہ اپنے بندوں کو دولت دینا چھوڑ دیتا ہے، روزی دینا چھوڑ دیتا ہے؟ ہر دن اللہ اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی. کیا مسلمان اس چیز سے باخبر ہے؟ ہم اور آپ اس چیز کو بھی جانتے ہیں، اور یہ چیز اصل حقیقت ہے. تم اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، پر یہ جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ ہمیں تیاری بھی کرنی ہے. یہ جاننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. کسی مسلمان کو سمجھایا جائے، کسی کو بتایا جائے تو کہا گا کل جو ہوگا دیکھا جائے گا. ارے میرے بندو، اللہ کے بندو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کل جب ہوگا تم کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے. اللہ فرما رہے ہیں جب کل ہوگا آپ اور ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، پھر صرف اللہ کی بادشاہت دکھے گی. حساب و کتاب شروع ہوگا، وہ اپنے حساب سے شروع کرے گا، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے جہنم میں دھکا دے دے گا. تو اس سے پہلے عمر بن خطاب جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے کانپ رہے، لرز رہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ہمیں تیاری کرنی. اور آپ اور ہم کون ہیں؟ تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا بندہ حکومت کرتا ہے، اور اسے دیکھ کر ساری دنیا رش کرتی ہے. یہ بندہ اکیلا، اسے دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں. یہ 22 لاکھ مربع میل پر جو اکیلا حکومت کیا کرتا تھا، آج وہ بھی زمین کے اندر دبا ہوا ہے، وہ خاک میں ملایا ہوا ہے. اللہ نے اس کی بادشاہت کو بھی، اس کو بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے. میرے عزیزو، آپ اور ہم دیکھیں تو غور کریں تو پتہ چلے گا آپ کی اور ہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بندو، میں نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے؟
تم کس چیز کی مجھے تکبر دکھاتے ہو، کس چیز کی اکڑ دکھاتے ہو، مجھے کس چیز کا تم احسان دکھاتے ہو؟ اور بندو میں نے تمہیں کھن کھناتی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا